اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اب منہ بولے بیٹے کا تذکرہ ختم ہو گیا، سارے احکامات تفصیل سے ہم نے تقریباً پڑھے۔ پھر اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ منہ بولے بیٹے کو چھوڑ کر کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیں، وہ صرف اور صرف زبان کے ساتھ نہیں ہو۔ شریعت حقیقت کو دیکھتی ہے، منہ کی باتوں کو نہیں دیکھتی۔ پیچھے کیا فرمایا؟ یقولون بافواہہم، یہ صرف اور صرف منہ سے باتیں کرتے ہیں۔ کس کی مثال تھی؟ منافقوں کی مثال۔ مومن ہو، مومن صرف اور صرف حقیقت کو دیکھتے ہیں، مومن منہ کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہ تذکرہ ختم ہوا، پھر آگے اتنے بہترین انداز میں اللہ نے سمجھایا، فرمایا کہ نبی تمہارے کتنا زیادہ قریب ہے کہ وہ تمہاری باپ کی جگہ پر ہے، باپ سے بھی اس کا رتبہ بلند ہے۔ پھر آگے فرمایا اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن ان کا یہ جو تعلق ہے، یہ جو قرب ہے، اس تعلق کو ہم نسبی تعلق قرار نہیں دیتے۔ یعنی نبی کی بیوی ہے، ماں ہے امت کی، لیکن پردہ پھر بھی کرنا ہے۔ ادھر منہ بولی بہن کہہ دیتے ہیں، پھر پردہ شردہ ساری چیزیں ختم، اور میں نہیں کرنا ایسا معاملہ۔ اب فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے اے محمد رسول اللہ، جب ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے، تمام کے تمام نبیوں سے، میثاقہم، وعدہ، ہم نے ایک عہد لیا، وعدہ لیا تمام نبیوں سے، ومن کا، اور آپ سے بھی یہ محمد رسول اللہ وہ وعدہ ہم نے لیا، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی ہم نے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ اور یہ وعدہ 5 نبیوں سے لیا گیا، اس کی تفصیل طلب۔ سب سے پہلی چیز یہ وعدہ کیا تھا؟ تو مفسرین کی کئی اقوال ہیں، اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وعدہ الست ہے، یعنی عالم ارواح کے اندر، عالم ذر جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو انہی کی پشت سے، یعنی ان کی کمر سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ چونٹیوں کی شکل میں تھے، چونٹیوں کی شکل میں اللہ نے ساروں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساروں نے جواب کے اندر فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ ایک وعدہ تو یہ ہے۔ دوسرا وعدہ ہر نبی سے اس کے زمانے کے اندر لیا جاتا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرو گے، جتنی پریشانیاں تکالیف آئیں گی اٹھاؤ گے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے، اللہ کے دین کو چھپاؤ گے نہیں۔ یہ سارے کے سارے وعدے اللہ نے ہر نبی سے لیے ہیں، اور ساتھ ایک خصوصی وعدہ جس کا تذکرہ 3 سپارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہر نبی سے اس کے زمانے میں یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ کے زمانے کے اندر محمد الرسول اللہ آ گئے تو آپ نے
ان کی مدد کرنی، ان پر ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد اس آدمی کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ وہ سارے کے ساروں نے کیا کیا؟ اقرار کیا، ساروں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ مدد بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ یہ وعدے تھے، یہ وعدے اللہ نے لی ہیں۔ اب انسان ہے، پھر عرض کرتا ہوں، بھول جاتا ہے، انسان کی صفت ہے، انسان نسیان سے ہے، نسیان کہا ہی جاتا ہے بھولنے والے کو۔ اب کتنے ہی کام ہم نے زندگی میں کیے ہیں لیکن ہم بھول گئے۔ سب سے بڑی مثال ماں کے پیٹ کے اندر جو زندگی گزاری ہے، ہم نے گزاری ہے کہ نہیں گزاری؟ لیکن ہم میں سے کون ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی یاد؟ کسی کو نہیں یاد۔ یہی حالت ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی ہم نے گزارا ہے وقت، اور وہ وعدہ ہم سے لیا گیا، اللہ کے سامنے ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تیری باتوں کو مانیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، تجھ پر ہی ایمان لائیں گے، لیکن یہ وعدہ ہم سے کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ آج سارے کے سارے لوگوں نے اس وعدے کو کیا کیا ہوا ہے؟ بلایا ہوا ہے۔ تو وعدہ لیا گیا۔ اب یہاں پر وعدے کا تذکرہ صرف اور صرف نبیوں سے ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے فرمایا فسجدوا، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حالانکہ وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا، تمام کی تمام مخلوق کو تھا، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق تھی ساروں کو تھا، جنات کو بھی تھا اور اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی تھا، ساروں کو تھا، لیکن ادھر تذکرہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف فرشتوں کا ہے۔ تو جواب کیا ہے کہ فرشتے سب سے زیادہ اولو العزم تھے، سب سے زیادہ عزت والے تھے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو ساتھ چھوٹوں نے تو ساتھ نے سجدہ کرنا ہی تھا۔ اسی طریقے سے جب نبیوں سے یہ وعدہ لیا، نبیوں کا تذکرہ آ گیا تو انسان خود سمجھ لے کہ سارے کے ساروں نے وعدہ ان سے لیا گیا۔ فرمایا وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے سارے پیغمبروں کے اپنے نام آئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر ہے، من کا آپ سے، ومن نوح، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، چاروں کے نام آئے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ والدہ کا نام بھی آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا غلط عقیدہ تھا۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ خدا ہیں، اللہ نے ماں کا نام لایا، فرمایا کہ مریم کے بیٹے ہیں، جو پیدا ہوا ہو کسی کے پیٹ سے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسائیوں کا رد ہو گیا۔ اور یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ عیسیٰ حلال زادے نہیں، حلال زادہ نہیں مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ مریم کا بیٹا ہے نا، باپ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہی پیدائش ہے، اس عقیدے کا بھی رد کر دیا۔ اب 5 ہی نبیوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ تو یاد رکھیں یہ 5 جو ہے نا یہ اولو العزم، یعنی سب سے بڑے درجے کے جو پیغمبر ہیں، یہ 5 پیغمبر، ان کے اوپر تکالیف، مسائل، پریشانیاں سب سے زیادہ آئی ہیں۔ اور قرآن کے اندر آپ بار بار ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ساروں کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ تو بظاہر معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ تکالیف آئی۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ جو وعدہ لیا گیا ہے نا، یہ وعدہ کوئی معمولی وعدہ نہیں، یہ ایک پختہ قسم کا وعدہ ہے۔ قیامت والے دن وہی عرض کرتا ہوں، قیامت والے دن تمام چیزیں جو دنیا کے اندر آپ کے ذہن میں بالکل بھی نہیں، وہ چیزیں آپ کے دماغ کے اندر ساری کی ساری آ جائیں گی۔ اور پھر قیامت والے دن آپ کو عالم ارواح بھی یاد آئے گا، ماں کا پیٹ بھی یاد آئے گا، اور دنیا کے اندر جو کرتوت کیے ہیں وہ سارے کے سارے کرتوت بھی سامنے آ جائیں گے اور ذہن کے اندر بھی آ جائیں گے۔ آج تو یادداشتیں ہماری کمزور ہو گئی ہیں نا، ہمیں یہ پتہ نہیں کل کیا کھانا کھایا، پرسوں کیا کھایا، 1 مہینہ پہلے کیا کھایا، نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن اور بعض ایسے ہیں ہمارے اندر جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا بھی کچھ نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں الٹ ہو جائے گا۔
ہر ایک کی یادداشت بالکل ٹھیک ہوگی، اور جس نے دنیا کے اندر اپنا نام لکھا پڑھا کبھی نہیں، وہ بھی کیا کرے گا؟ عربی پڑھے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرا، پڑھ تو کتابک، اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا یہ نفس تیرے لیے کافی ہے حساب لینے کی، ساری چیزیں سامنے ہوگی اور ہر ایک انسان اس چیز کو پڑھے گا، تو ادھر یہ وعدہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ یہ وعدہ کیوں لیا؟ سارے کا سارا معاملہ کیوں کیا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ہم سوال کریں سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ قیامت کا پھر عرض کرتا ہوں مقصد یہ ہے کہ سچوں اور جھوٹوں کو اللہ علیحدہ کرے، فرما برداروں اور نافرمانوں کو اللہ علیحدہ کرے۔ یہ دنیا ویسے اللہ نے نہیں بنائی کہ آؤ گے، کھاؤ گے، پیو گے، مزے کرو گے، آنکھیں بند ہوں گی، مر جاؤ گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، نہ، دنیا بنائی ہی اسی لیے، یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں بنائی گئی اسی لیے ہیں تاکہ اللہ کل حساب آپ سے لے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم۔ آج کل کا تو معاشرہ ہی یہ ہے کہ منافقت ہے۔ کیا ہے؟ منافقت۔ ادھر سے بات لی، ادھر کی، کہا یہ کروں گا، وہ کروں گا، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دین کو اٹھا کر دیکھیں نا، مومن مسلمان، اس سے وعدہ خلافی کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ مومن ہو کسی کو ایک زبان دے، زبان دینے کے بعد اس زبان سے پھر جائے، ہو نہیں سکتا۔ مومن کی یہ شان ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کی۔ منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے، بات کرتے ہی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس بات کو وہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہر ایک بات کو کرتا ہے، کسی نے کوئی بات لا کر کان میں ڈالی، آگے سے کوئی تحقیق نہیں، آگے پھیلا دی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وعدہ جب بھی کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ زبان سے اس بات کو مت نکالیں جس بات کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ میں یہ فلاں کام کروں گا، میں فلاں پیسے دوں گا، فلاں چیزیں کروں گا، فلاں کام کروں گا، وقت آنے کے اوپر کیا مکر جائے یا بھاگ جائے۔ یہ کون ہے؟ منافق ہے، یہ عملی منافق ہے۔ منافق دو ہے نا، ایک تو یہ کہ کفر دل میں چھپائے، اسلام کا کلمہ پڑھے، وہ تو اس زمانے میں پہچان نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ محمد اور رسول اللہ کے زمانے کے اندر صحابہ کو نہیں پتہ تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز تھا، سینے کے رازوں کو انسان نہیں جان سکتے۔ آج آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ حقیقی منافق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کے راز کا پتہ نہیں۔ لیکن عملی منافق ہیں، عملی منافق اس زمانے کے اندر بھی ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے۔ جھوٹا، ہر بات کرے گا جھوٹ بولے گا، کہیں باہر سے بات آئے گی کوئی تحقیق نہیں، آگے پھیلائے گا۔ اور تیسرا، بات بعد میں کرے گا، جھگڑا ہوگا پہلے گالی دے گا۔ یہ بھی منافق کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ یعنی آپ بات کسی سے کرتے ہیں، کچھ گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے پہلا کام منافق کا کیا ہوگا؟ منافق گالی دے گا۔ اور فرمایا جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف ورزی کرے گا۔ اور قرآن کے اندر اس مضمون کو بہت صریح طور پر بیان کیا گیا۔ ایک پوری سورت کا شروع ہی ادھر سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدوں کو پورا نہیں کرو گے مومن بھی نہیں بن سکتے، اور مسلمان بھی حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو فرمایا ہم نے ان سے وعدہ لیا، اور ایک پختہ قسم کا وعدہ لیا، اور اس وعدے کے بارے میں ہم سوال کب کریں گے؟ قیامت والے دن کریں گے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں۔ آج اگر جھوٹے سے جھوٹے بندے کے منہ کے اوپر بھی آپ بیٹھیں گے نا،
وہ آپ کے سامنے ایسی باتیں کرے گا آپ سمجھیں گے کہ اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں سچائی کا پتہ کہاں پر چلے گا؟ قیامت میں چلے گا. عدالت کے اندر پتہ چلے گا کہ کس کے اندر کتنی سچائی ہے. سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور جو جھوٹے ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، مومن کے اندر فلاں گناہ پایا جا سکتا ہے، فلاں پایا جا سکتا ہے، فلاں پایا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں پایا جا سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے. فرمایا مومن جھوٹ بول سکتے ہیں؟ فرمایا نہ، مومن ہو جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی کہ مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے. کیا مطلب؟ یعنی کامل مومن کبھی بھی انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ جھوٹ بولتا رہے.